الست بربکم، آپ نے کہا تھا قالوا بلا، وعدہ کر کے آئے ہو، وعدہ نبھا رہے ہو دنیا میں؟ نہیں نبھا رہے، وعدہ نبھاتے تو تمہارا حشر اس طریقے سے ہوتا۔ تمہاری زندگی گزر گئی، تمہارے اندر میں اتنا تقویٰ نہیں آیا جتنا تقویٰ اس صحابی کے ایک وقت نماز پڑھنے کے بعد آ گیا۔ خالد بن ولید کو میدان جنگ میں بھیج دیا تو دنیا کا سب سے بہترین قائد بن کر کے دکھایا ہو۔ شراب کی محفل سے تم نکلو گے، تم پیو یا نہ پیو، شرابی کہے جاؤ، چونکہ محفل تم نے وہی اختیار کی ہے۔ اور یہ نوجوان کدھر بٹک گیا، سمجھ سے باہر ہو گیا، جسے ابھی تلوار کرنے کا سلیقہ نہیں، جو ٹھیک سے لڑنا نہیں جانتا، آج ابو جہل اس کے ہاتھوں پر۔ وہی 14 سال اور 15 سال کا بچہ جو آج ہمارے یہاں مسجد میں نظر نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا۔ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ہر قسم کی تعریفات بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے تمام اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ جو کہ بہت ہی مشہور، بہت ہی معروف ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پورے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کے اندر بھیجے گئے وہ قوم نہایت ہی بزدل اور جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ، وہ پوری قوم گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی، گویا کہ ایسے وقت میں نبی کی بعثت ہوئی کہ دنیا کے ہر طرف ضلالت، گمراہی کی گھٹا توپ، اندھیری چھائی ہوئی تھی۔ غرضے کہ دنیا کا کوئی قطعہ، کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہیں تھا یا دنیا میں کوئی ایسا شہر یا بستی یا گاؤں ایسا نہیں تھا جہاں کے ماننے والے ایک الہ کے پرستار ہوں، اور جس مقام پر
جس شہر میں آپ کی بعثت ہوئی یعنی کہ مکہ والوں کے اندر گناہ کی کوئی ایسی شکل نہیں تھی جو موجود نہیں تھی۔ چوری وہ کرتے تھے، ڈاکہ زنی وہ کرتے تھے، شراب وہ پیتے تھے، جوا وہ کھیلتے تھے، زناکاری وہ کرتے تھے۔ ایسے قوم کے اندر میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ ذمہ داری بہت بڑی تھی، اور جس قوم کے اندر میں ایک اصول ہے کہ اگر قوم کے اندر گناہ کی کثرت ہو جائے، لوگ اللہ کی عبادت کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کرنے لگے، غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے لگے، اس قوم کے اندر سے شجاعت، بہادری، مردانگی، دلیری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ وہ قوم نہایت ہی بزدل قوم ہو جاتی ہے، اور مکہ کا بالکل یہی حال تھا۔ مکہ کے شرفاؤں کا اور بڑے بڑے نامور اور معزز لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ باضابطہ بدکاری کرنے کے لیے لونڈیاں پال رکھی تھی، اور وہ لوگ انہی کی کمائی پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور جس کے اندر میں تھوڑی غیرت اور حمیت باقی تھی وہ بھی اپنی بچیوں کی پیدائش پر اسے زندہ درگور کر دیا کرتے۔ نبی کی سیرت کے چند پہلو آج ہم آپ کے درمیان رکھیں کہ نبی کی بعثت سے پہلے یا جس وقت آپ کو نبی بنایا گیا اس وقت مکہ کے اندر میں دنیا کا تمام گناہ موجود تھا۔ ایسے وقت میں نبی کو یہ ذمہ داری اٹھا کر کے چلنا بڑا دشوار تھا۔ نبی کی سیرت قصے اور کہانیوں کی طرح سننے کی نہیں ہوتی، بلکہ نبی کی سیرت کو سن کر کے، یا اگر آپ کی نظر میں نبی کی سیرت مطالعہ کر رہے ہیں اگر آپ نبی کی سیرت کا، تو اس واقعات اور قصے اور کہانیوں کی طرح نہیں سننا چاہیے، بلکہ ان چیزوں سے اپنی زندگی کے اندر میں تبدیلی لانی چاہیے۔ مکہ کی بزدلی ایک بتاتا ہوں میں آپ کو کہ مکہ والوں کی بزدلی کا حال یہ تھا کہ جس مکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنایا ہوا، اس لیے زمین پر اللہ کی عبادت کا وہ پہلا گھر جسے ہم کعبہ یا بیت اللہ یا بیت حرام کہتے ہیں، اسے ڈھانے کے لیے ابرہہ یمن سے چل پڑا۔ ابرہہ ہاتھی والا، آپ نے بہت واقعات سنے ہوں گے کہ ہاتھی لے کر کے ابرہہ یمن سے حملہ کرنے کے لیے کہ آج ہم کعبۃ اللہ کو ڈھا دیں گے، وہ وہاں سے اپنا لشکر لے کر کے حملہ کرنے کے لیے چل دیا۔ مکہ والوں کو جب معلوم ہوا کہ ابرہہ ہاتھی لے کر کے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہے، کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرتے، اپنے اندر طاقت، ہمت، بہادری اور دلیری پیدا کرتے کہ آج ہم اس کعبۃ اللہ کے دفاع کے لیے لڑیں گے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے اپنے جانور اور جو بھی اپنی اشیاء تھی اس کو لے کر کے مکہ سے بھاگ گئے۔ پوچھے جانے پر کہ اگر تم جس اللہ کے گھر کو اتنا معزز اور محترم بنایا گیا اس گھر کی حفاظت کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟
اس کے لیے خون دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ اس کا جواب ہوتا کہ یہ جو سامان ہے یہ تو میرا ہے، وہ جو گھر ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود ہی کر لے گا۔ یہ جواب ہے کس کا؟ مکہ والوں کا۔ ایسی بزدل قوم کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ جیسے جیسے یہ ہم باتیں آگے بڑھاتے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بزدل قوم اتنی ہمت والی اور اتنی نڈر قوم کیسے بنی۔ کون سی جادو کی چھڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھمایا ہوگا؟ یہ ابھی تک کعبہ کی حفاظت کے لیے نہیں لڑ رہے اور یہ کہہ کر کے وہاں سے بھاگ رہے ہیں کہ وہ جس کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ ارے کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ تو لفظ کن کا مالک ہے۔ کن ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تو تمہیں جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ جو عبادت کے لیے بنایا ہوا پہلا گھر ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس گھر کی حفاظت کے لیے تم کیا کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ نے حفاظت کی کس کے ذریعے؟ پرندے کے ذریعے سے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ معمولی سے چھوٹے چھوٹے کنکر، بڑا بڑا پتھر بھی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے کنکر سے پورے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کر دیا گیا، اور وہ کعبۃ اللہ تک پہنچ نہیں پائے، اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی۔ اور آج بھی وہ کعبہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، جس کے لیے وعدہ کرایا گیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اس گھر کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، میرے اس گھر کو پاک صاف رکھنا، رکوع کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ آج حرم سے زیادہ شفاف جگہ کون ہو سکتی ہے؟ اللہ نے وہ عزت بخشی اپنے گھر کو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر پہنچے تو اللہ کے نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو انفرادی طور پر دعوت دینے کا کام کیا۔ جو دوست ہے، جو رشتہ دار ہے، جو احباب ہیں، جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے ملنے جلنے والے لوگ ہیں، ان تک اللہ کی بات کو پہنچایا۔ ابو بکر دھیرے دھیرے یہ کارواں بڑھتا گیا۔ آپ اگر دیکھیں تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن حکیم میں مذکور ہے، وہاں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ تزکیہ نفس کا جو ذکر ہے وہ سب سے اخیر میں ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ لوگوں کے نفس کے تزکیہ کا کام کیا تھا۔ پہلے ان کے نفس کو پاک کیا، ان کے دلوں سے غیر اللہ کے احترام کو نکالا، اللہ کے احترام کو ڈالا۔ تزکیہ نفس، ان کے اندر سے گناہوں کے جذبات کو ختم کیا، اور اللہ کا خوف، اس کی خشیت کو ان کے قلب کے اندر میں ڈالا، ان کی روحوں کو بالندگی بخشی، ان کی نگاہوں پر پردہ عائد کیا، ان کے معاشرے کو پاک صاف کرنے کی کوشش کی، ان کے ماحول کو اسلامک ماحول بنایا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے دعوت کا کام۔ دعوت کرنا یعنی کہ دعوتی زندگی میں اگر اپنے آپ کو آگے بڑھنا ہے تو سیرت رسول پڑھنا ہوگا۔ یہ رسول انقلاب کیوں آیا؟ اللہ کے رسول کے بعد وہ انقلاب کیسے آیا؟ اس کی حقیقت کی نقاب کشائی کے لیے سیرت رسول کو پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے
اپنے اس کام کو انجام دیتے رہے، اور اس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا کہ مر جانا گوارا کیا، لیکن اسلام سے انحراف کرنا گوارا نہیں۔ راہ اسلام میں جو خاتون سب سے پہلے قربان ہوئی وہ حضرت سمیہ ہے، ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن سننا یہ کافی نہیں ہے، ان کی تکلیف کو دیکھیں اور محبت رسول اور آخرت پر یقین کا وہ جذبہ دیکھیں۔ وہ خاتون حضرت سمیہ کے قلب کے اندر ظالموں نے اتنا ستایا کہ شرمگاہ میں نیزہ مار کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس نے اپنے اولاد کو اور اپنے شوہر کو وصیت کی کہ میری اس تکلیف کو دیکھ کر کے کہیں تمہارے ایمان میں ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہو جائے، دیکھنا جنت کی خوشبو سمیہ محسوس کر رہی ہے رضی اللہ تعالی۔ وہ کون سی ایسی محفل رہی ہوگی، وہ کون سا کلام رہا ہوگا جس کو پڑھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان میں اتنا مضبوط بنایا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اللہ نے فرمایا کہ ہماری آیتوں کی آپ تلاوت کریں، ویزکیکم، قرآن کی تلاوت کے ساتھ دوسرا کام آپ کو کرنا ہے کہ اس کو ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیہ سب سے آخر میں ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے اللہ کے کلام کو پیش کریں اور ویزکیکم، ہے نا، تزکیہ کریں۔ دل اگر صاف ہے تبھی تو کوئی چیز اس میں انٹر ہوگی، اس کے بعد کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، یہ ترتیب بدل دی اللہ نے۔ آپ کہیں بھی دیکھیں ترتیب اسی طریقے کی ملے گی سوائے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں۔ جب وہ مرحلہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، تب بھی ان مشرکین نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، پیچھے لگے رہے، کوشش تھی کہ ان لوگوں کا قدم مدینہ میں جمنے نہ پائے، نہیں تو یہ لوگ اپنی طاقت کو مضبوط کر کے ہمارے اوپر حملہ کریں گے۔ تو ان کے قدم کو لڑکھڑانے کے لیے مختلف قوموں سے ہاتھ ملایا، اور پھر وہ جنگ ہوئی جسے ہم جنگ بدر کہتے ہیں، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن، 17 رمضان المبارک کو وہ جنگ بدر ہوئی۔ اس میں 2 کردار، معاذ اور معوذ، یہ مشہور نام ہے لیکن معاذ کے معوذ نہیں ہے، دونوں کا نام معاذ ہے۔ وہ 2 بچہ جب جنگ کے میدان میں صف بستہ لوگ کھڑے ہو گئے، ایسے وقت میں یہ دونوں بچہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا ہے اور ان کے دامن کو کھینچ کر کے کہتا ہے، چچا جان یہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے نا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اس کی طرف دیکھا اور ابو جہل کی طرف دیکھا، ارے یہ 14-15 سال کا بچہ اور وہ ابو جہل، میدان جنگ کا شہسوار، اپنی فوج کا کمانڈر۔ پوچھا کیا کرو گے جان کر کے ابو جہل کون ہے؟ کہا کہ نہیں آپ ہمیں بتائیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے، اس لیے کہ میری ماں نے مجھے بتایا ہے۔ میری ماں اور میری بہنیں اس واقعہ سے عبرت لیں کہ مائیں اپنے بچوں کو سیرت پڑھاتی ہیں، ڈوری مون نہیں پڑھاتی، ہاں چھوٹا بھیم اور بڑا بھیم نہیں پڑھاتی۔ میری ماں کہتی ہے کہ ابو جہل وہ ہے جو محمد رسول اللہ کو گالی دیتا ہے، جو نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کرتا ہے، مجھے جاننا ہے کہ وہ ہے کون۔ آپ نے ان کو جواب کیا دیا، دوسری طرف سے دامن کھنچ گیا،
مجھے آپ بتائیں دونوں طرف دیکھتے ہوئے عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا اتنی دیر میں ابو جہل اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان جنگ میں آ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ یہ وہ خود کا بیان ہے ان کا کہ میری انگلی اس تک پہنچی کہ اس سے پہلے یہ دونوں میدان جنگ میں کود گئے، آنے واحد میں گردن کاٹ کے نکل گیا اور تلوار لے کر کے کہتا ہوا دوڑتا ہوا آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا قتل کر۔ وہ جو 14-15 سال کا بچہ ہے، تفصیل پڑھنا ہو سیرت نشان پڑھیں، تفصیل وہاں موجود ہے، رحیق المختوم کا مطالعہ کریں۔ میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ وہ انقلاب آیا کیسے؟ وہی 14 سال اور 15 سال کا بچہ جو آج ہمارے یہاں مسجد میں نظر نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، چاروں طرف گاڑی لے کر کے گھومتا ہوا نظر آئے گا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اتنا کام کسی کے پاس نہیں ہے۔ بچوں کے اندر میں تازگی کب آتی ہے، اس کی روح پاکیزہ کب ہوتی ہے کہ وہ دین سے جڑا ہوتا ہے، اسلام سے جڑا ہوتا ہے، قرآن و سنت سے جڑا ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی محفلوں سے جڑا ہوتا ہے۔ محفل اچھی ہو تب تمہاری روحوں کو باطل کی جاتی ہے، تب تمہارے اندر میں اسلام کا احترام ہوتا ہے، قرآن و سنت کا احترام ہوتا ہے۔ تمہاری محفل پاک نہیں ہے، تم نے دوستوں ایسا بنایا ہے دوست شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، تمہیں بھی تو جواری ہی بنائے گا۔ شراب کی محفل سے تم نکلو گے، تم پیو یا نہ پیو، شرابی کہے جاؤ، کیونکہ محفل تم نے وہی اختیار کی۔ اور یہ نوجوان کدھر بٹک گیا، سمجھ سے باہر ہو گیا۔ وہ 14 سال اور 15 سال کا معاذ ابن عمر ابن جموح اور معاذ ابن عفرا، یہ کون تھا؟ آخر ان کی روحوں کو بالغگی کس نے بخشی؟ اس کو اندر میں اسلام کا احترام کس نے دیا؟ ان کے قدموں پر قدغن کس نے عائد کی؟ ان کی آنکھوں پر پردہ کس نے ڈالا؟ کس نے نبی کی محبت کو ان کے دلوں میں بسایا؟ کون تھے وہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑوں سے لے کر کے چھوٹوں تک سب سے اچھا بنایا۔ یہ ایک لیڈر کا کام، یہ قائد کا کام، اور ان کا تزکیہ کیا، انہیں تعارف کرایا اللہ کا، انہیں بتایا اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، انہیں بتایا آخرت کا دن کیسا ہوگا، انہیں حساب و کتاب کے دن کے بارے میں بتلایا۔ تب جا کر کے یہ ننھا اور منھا سا بچہ اتنا بڑا ابو جہل کو آنے واحد میں میدان جنگ کرنے گرا دیا۔ تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے، جب ابو جہل کی گردن عبداللہ بن مسعود کاٹ رہے تھے تب وہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم اس کے ہاتھوں مارے گئے جسے ابھی تلوار کرنے کا سلیقہ نہیں، جو ٹھیک سے لڑنا نہیں جانتا، آج ابو جہل اس کے ہاتھوں مارا۔ عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا کہ میری گردن تھوڑی لمبی کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ یہ قوم کے لیڈر کی گردن۔ جملہ یہ حیرت انگیز والا تھا، میں ان بچوں کے ہاتھوں مارا گیا جن کو ابھی تلوار پکڑنے کا ڈھنگ نہیں معلوم، جنہیں لڑائی کا ہنر نہیں معلوم۔ ہنر ان کے پاس تھا، وہ ہنر تھا، وہ معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مدرسہ اصحاب صفہ، وہ ڈگریاں مختلف جگہوں پر نہیں جا کر کے لیتے تھے، وہ اصحاب صفہ وہیں بیٹھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لیڈر بنا دیا، انہیں مبلغ بنا دیا۔
انہیں معلم بنا دیا، انہیں فوجی کمانڈر بنا دیا. تو کیسا مدرسہ تھا وہ، جہاں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھنے، دنیا کے ہر محاذ کی تعلیم دی. خالد بن ولید کو میدان جنگ میں بھیج دیا تو دنیا کا سب سے بہترین قائد بن کر کے دکھایا ہو. فوجی کمانڈر کیسا ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمر کو بھیج دیا تو دنیا کا سب سے بہترین مبلغ بن کر کے دکھایا. اس اصحاب صفہ کوئی مدرسہ نہیں تھا، وہ پوری یونیورسٹی تھی جہاں سے مکمل تعلیم ملتی تھی. اور عالم معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کا سب سے بڑا ٹیچر، جس نے زندگی کے تمام شعبہ جات کی طرف رہنمائی فرمائی، راستہ دکھایا. نہیں تو یہ 14 سال اور 15 سال کا بچہ کے اندر میں اتنی ہمت نہیں آ سکتی تھی. آج ہمارے بچے وہ تمام چیزیں جانتے جو بڑے نہیں جانتے. بڑے نہیں جانتے آپ. اور اسلام کی باتوں کو اتنے ہلکے لیتے ہیں کہ لگتا ہے جنت ان کے بابا نے خرید کے رکھ دی ہے. شروع سے ماحول بنا دیا ہے، جنت ملے گی تیرے کو، ہاں ٹکٹ ہے ملے پاس. چھوٹا چھوٹا قرآن نہیں پڑھنے آتا ڈھنگ سے. ایک تربیتی کیمپ کی ضرورت تھی جہاں آپ کے بچوں کو یہ سکھایا جا سکتا کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی مر جائے تو اس کو غسل کیسے دے سکتے، جھانکنا نہ پڑے کہ فلانا مولانا کو بلا لیا، فلانا کو لیا. تو ماحول کب بناؤ گے؟ وہ ماحول کب کریٹ ہوگا کہ بچے آج چھٹی کے مواقع فراہم ہے، جاؤ مسجد جا کر کے مولانا صاحب سے کچھ سیکھ کر کے آؤ، کچھ نیا سیکھو. نماز کے مسائل سیکھو، جنازے کے مسائل سیکھو، روزوں کے مسائل سیکھو، زکوٰۃ کے مسائل سیکھو، حج کے مسائل سیکھو. سیکھنے بھیج دو مسجد کے اندر. لیکن ہمارے بچے سیکھنے نہیں آتے. حج کے مسئلہ کسی کو نہیں معلوم. حج میں ارکان کتنے ہیں نہیں معلوم، واجبات کتنے ہیں نہیں معلوم. کس چیز کے مسلمان ہوتے؟ جب تم اسلام کے بنیادی عقائد کا علم نہیں. رسول انقلاب ایسے ہی نہیں لائے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے کو پاک صاف کیا تھا. تمام لوگوں کے اندر میں اللہ کی اور اپنے یعنی رسول کی محبت کو بسایا تھا کہ جو ایک بار آ جاتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جایا کرتا تھا. بڑا سے بڑا گنڈا آنے کے بعد بھی اپنے تمام جرائم کو بھول جاتا تھا. اب ایک واقعہ پڑھے. ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول ٹھیک ہے لے آؤ، لیکن میں ایک شرط ہے. کیا؟ اللہ کے رسول مجھے یہ بتایا جائے کہ اسلام سے قبل ہم نے بے شمار جرائم کیے، اسلام لانے کے بعد کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام تمہارے گناہوں کو ایسے مٹا دے گا جیسے تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا. اسلام لایا. اللہ کے رسول سے کے پیچھے ایک وقت کی نماز پڑھی. نماز کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا کہ معاش کا بھی کوئی ذریعہ بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول تاکہ میں محنت اور مشقت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں. اللہ کے نبی نے کہا اس سے پہلے کیا کرتا تھا؟ چوری کرتا تھا. ٹھیک ہے آج میرے لیے چوری کر کے آ. اور صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کہا کہ وہی کہا جو تو نے سنا. آج تو میرے لیے چوری کرنے جا. نبی ایک بار ایک وقت نماز پڑھی ہے اور محبت کا وہ جذبہ دیکھیے اور اطاعت کا وہ جذبہ. اللہ کے رسول کریں گے چوری، نبی نے کہا چوری کریں گے.
ٹھیک ہے جا چوری کر. مکہ کی گلی گلی سے وہ شخص واقف تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے مظلوم صحابہ مکہ میں کہیں قید ہے، پتہ لگا کر. یہ شخص رات کو نکلتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہاں ہے میرے مظلوم صحابہ. جب یہ آواز لگا ہی رہا تھا کہ وہ ایک خاتون باہر نکلتی ہے. وہ ان کے ناجائز تعلقات پہلے سے قائم تھے. وہ جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھانا چاہتی ہے وہیں روک دیتے، رک جاؤ. وہ پھر اپنا اظہار محبت کرتی. ارے ہم سے تم اتنی دوری کہاں؟ وہ دوری اس لیے ہے کہ آج سے پہلے یہ ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو نہیں چھوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے پہلے یہ زبان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھی تھی. اسی لیے آج سے پہلے یہ قدم چوری کے لیے نکلتا تھا، یہ ہاتھ چوری کے لیے بڑھتا تھا، گناہ کے لیے بڑھتا تھا، زناکاری کے لیے بڑھتا تھا. یہ زمین بھی بدکاری کے کلام کو بقا کرتی تھی. لیکن اب نہیں، اب یہ ہاتھ نبی کے ہاتھ کو چھو چکا ہے. یہ قدم نبی کے ساتھ کھڑا رہا ہے، یہ زبان نبی کا کلمہ پڑھی ہے. اب یہ گناہ کی طرف نہیں بڑھ سکتی. تمہاری زندگی گزر گئی، تمہارے اندر میں اتنا تقویٰ نہیں آیا جتنا تقویٰ اس صحابی کے ایک وقت نماز پڑھنے کے بعد آ گیا. آج ہم پوری زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزار دیں، تقویٰ شعاری کا وہ جذبہ ہی پیدا ہے. قلب، ایمان قلب میں داخل، نہیں تو ہم مسلمان تو ہیں، مومن نہیں ہیں. ایمان اگر قلب میں ہوتا ہے تو پھر اسلام اور ایمان کے جو اثرات ہیں وہ انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، پھر وہ نکھار کر کے سامنے آتا ہے. پھر ان کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، ان کی تجارت اچھی ہو جاتی ہے، ان کے اخلاق اور کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کے معاملات میں اچھائی آ جاتی ہے. ایک وقت نماز پڑھی. اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سے بزدلی ختم ہو اور ہم بھی شجاعت مند اور بہادر بنے، دلیر بنے، تو گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آگے بڑھنا ہوگا اور احکامات خداوندی کی پابندی کرنی ہوگی. تب جا کر کے آج جو قوم بزدل بنی، بزدل ہے نا؟ نہیں بزدل ہے. اب تمہارے سامنے تمہارے گھروں کو منہدم کر دیا جاتا ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے. تمہارے سامنے تمہارے مدارس کو ڈھا دیا گیا، تم کچھ نہیں کر سکے. مساجد کو ڈھا دیا گیا، تم کچھ نہیں کر سکے. تو کہاں گئی بہادری؟ کہاں گئی بہادری؟ جہاں 1000 نے 3000 کو شکست دے دی اور 3000 نے 10,000 کو شکست دے دی، بغیر اسلحہ کے کچھ بھی نہیں تھا. جنگ بدر، احد میں بھی تقریباً کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑے بہت سامان تھے. لیکن پھر بھی ان کے اندر ایمان تھا، ان کے اندر اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا، اللہ کے ہر حکم پر آمنا کہنے کا جذبہ تھا، نبی کی محبت پر مر مٹنے کا جذبہ تھا. تب جا کر کے وہ انقلاب آیا. اور پورے حجاز میں آنے واحد میں دیکھیے آپ کتنے دن کا وقفہ رہا ہو، 10 سال ہجرت کے بعد پورے حجاز میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا. آج مسلمانوں کی اتنی کثیر تعداد ہونے کے بعد بھی آج تمہارے سامنے کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو تمہاری نمائندگی کر سکے، جو تمہیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر سکے، تمہارے اندر میں وہ طاقت اور وہ قوت فراہم کر سکے کہ تم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکو. آج یہ وقت تھا کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. ارے ظلم کو سہنا بھی تو ظلم ہے. کوئی نمائندہ تمہارے درمیان موجود نہیں ہے، جو بھی بنتا ہے وہ تمہیں لوٹنے کے لیے بنتا ہے.
وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے وہ اسلامی تعلیمات سے انحراف کیا ہے، دنیاوی سیاست کی۔ ارے محمد رسول اللہ یا حضرت امیر معاویہ سے بھی بڑا کوئی سیاستدان گزر سکتا ہے؟ امیر معاویہ سے بھی بڑا کوئی سیاستدان ہے؟ وہ کوئی کسی کالج میں جا کر کے علم حاصل نہیں کیا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ساری چیزیں سیکھی تھی۔ نبی کے جیسا قائد کوئی بن سکتا ہے؟ کہ ہمارا نمائندہ ہم میں سے کھڑا ہو جو واقعی اسلام کا وفا شعار ہو اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ اپنے وہ تمام تر معاملات کو سدھار لیں تو آپ کے سامنے بھی ساتھ بھی کارواں بنتا چلا جائے گا، لیکن ایسا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آگے اللہ رب العالمین پیدا کرے تو کرے۔ اگر کون سے بزدلی ختم کرنی ہے اور اپنے حقوق کو مانگنا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو سب سے پہلے اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا۔ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنی ہے تو قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، نبی کی احادیث سے رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، تب جا کر کے پھر سے اللہ رب العالمین تمہاری کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرے گا۔ نہیں تو جیسے زندگی گزار رہے ہو جانوروں کی طرح گزارتے رہو، اور اپنے بیٹے کو جواری، کبابی، شرابی، عیاش بناتے رہو۔ جب تک دین سے نہیں جڑو گے دنیا آباد نہیں ہو سکتی، دونوں لازم و ملزوم ہے۔ دنیا آباد چاہتے ہو تو دین سے جڑ کر کے دکھاؤ، دین سے جڑو گے اللہ تمہاری دنیا کو آباد کر دے گا۔ یہ دین میں برکت ہے۔ صحابہ مکہ سے مدینہ گئے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عثمان غنی بنے، عبد الرحمن ابن عوف بنے، اسد ابن زرارہ بنے۔ پڑھو تاریخ پڑھو، دین سے جڑی تو اللہ نے دنیا بے پناہ دی۔ قیصر و کسریٰ کا تاج اللہ کے رسول نے جو انقلاب برپا کیا تھا وہ آج تم برپا کر سکے۔ محبت کیسی کرنی ہے، ایک واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ وفد میں سیرت ابن ہشام میں ایک صحابی ہے، غالباً نام زیاد ابن سکن ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دشمنوں کا سارا زور میرے اوپر ہے۔ آپ نے آواز لگائی، کون ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اس کی امانت کے ساتھ لے گا، اس کی ذمہ داری کو نبھائے گا؟ زیاد ابن سکن کا آپ نے دیکھا ہی نہایت ہی پتلا دبلا صحابی ہے، بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ کون ہے اس تلوار کو پوری امانت کے ساتھ لے گا؟ پھر زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسری بار آپ نے اعلان کیا، پھر کھڑے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تلوار کو ان کے ہاتھ میں، وعدہ کرو کہ اس تلوار کا حق ادا کرو گے۔ زیاد بن سکن نے کہا کہ اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک اس جسم میں جان باقی ہے کوئی دشمن آپ کی طرف اپنے قدم کو نہیں بڑھا سکتا۔ محبت دیکھنی ہے، محبت رسول سے کیسی کی ہے صحابہ نے۔ ایک واقعہ، نبی کے خیمے کے پاس آپ کھڑے دروازے پر، تیروں کی برسات ہوتی رہی، اب کھاتے رہے، جسم تھا کہ پہاڑ تھا، تیر تلوار نیزے زخم کھاتے گئے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا کہ تقریباً 73 زخم جسم میں لگ گئے، قیرت گنیں گے اب، لیکن خیمہ نہیں چھوڑا انہوں نے۔ وعدہ اسے کہتے ہیں، ہم نے بھی وعدہ کیا ہے، کس سے؟ اللہ سے۔ الست بربکم، آپ نے کہا تھا، قالوا بلا، وعدہ کر کے آئے ہو، وعدہ نبھا رہے ہو دنیا میں؟ نہیں نبھا رہے، وعدہ نبھاتے تو تمہارا حشر اس طریقے سے ہوتا کہ تمہاری آج عزت کو، یعنی جانوروں کی طرح نہیں، جانوروں سے بھی بدتر آج ہماری حالت ہے۔ زیاد ابن سکن کے جسم پر
73 زخم لگ گئے، چاروں طرف خون ہی خون، بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ صحابہ کرام دوڑے اور آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا، ہوش آیا، آپ کو اٹھا کر کے زخمیوں کے کیمپ کی طرف لے جانے لگے صحابہ کرام۔ صحابہ نے فرمایا کہ آپ زخمیوں کے کیمپ میں جائیے، اپنے وہاں مداوا کرائیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ جس میں جان باقی رہے گی اس وقت تک نبی کا خیمہ نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے صرف نبی کے خیمے کا سہارا لگا کر کے کھڑا کر دیں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد بھی آپ نہیں گئے زخمیوں کے کیمپ، آپ کو خیمہ کا سہارا لگا کر کے کھڑا کرا دیا۔ 93 زخم لگے ہیں، 93، پھر ایک چیخ آپ کی نکلی، وہیں گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ تو زیاد بن سکن کی چیخ ہے، دوڑے ہوئے آئے، آپ نے دیکھا کہ زخموں سے نڈھال شخص زمین پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر مبارک کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ ایک نبی اپنے صحابہ کی محبت میں اپنے آنکھ سے آنسو نکال دیا۔ نبی جس سے محبت کرے وہ اللہ اس سے محبت کرے۔ اللہ کے رسول کے آنسو جب ان کے چہرے پر گرا تو گویا وہ آب حیات کا کام کیا، آپ کی آنکھیں کھل گئی، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے، آنکھیں بند کر لی کہ شاید خواب تو نہیں ہے، پھر دوبارہ آنکھ کھولی، دیکھا نبی کا چہرہ۔ آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، جو وعدہ آج میں نے آپ سے کیا تھا وہ وعدہ آج میں نے پورا کر دیا۔ اللہ کے رسول، جس میں جان باقی تھی آپ کا خیمہ نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زیاد ابن سکن، آج تو نے نبی سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے، اللہ تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر۔ اور اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ جنت۔ محبت کی یہ اعلیٰ مثال ہے کہ کوئی نبی کی محبت میں اس حد تک بھی چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ قوم تمام دنیا کو اپنے قدموں میں لا کھڑا نہیں کیا تھا، اس قوم کے اندر میں بہادری و شجاعت مندی وہ پیدا کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نبی ہمارے درمیان نہیں، لیکن نبی کی تعلیمات مکمل حرف بحرف ہمارے درمیان موجود ہے، نبی کا پورا طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے آپ کے اندر میں بہادری اور دلیری پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر محبت رسول دلی طور پر، زبان سے نہیں، دل سے اپنی محبت کا اظہار کر کے دکھائیں۔ اور محبت اس وقت ہوگی جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی پابندی کرنے لگ گئے، نماز روزوں کی پابندی کرنے لگ گئے، تب جا کر کے یہ پتہ لگے گا کہ ہاں واقعتاً آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی ہے۔ تو آج اللہ رب العالمین اس سے ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا اور اللہ کی ہماری عزت کو بحال کر دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی سیرت رسول، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں اور اس سے جو عبرت، موعظت، نصیحت ہو اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈالیں اور اپنی ایک نئی تبدیلی پیدا کریں، ایک انقلاب پیدا کریں، تب جا کر کے آپ کا معاشرہ پاکیزہ بنے گا اور آپ کی حالت پہلے سے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔